فخر صاحب اور فرزانہ گھر آ چکے تھے۔ ایمن کی فیملی انہیں بہت پسند آئی تھی۔ اذلان کے علاوہ باقی سب گھر والے بیٹھے اسی کا ذکر کر رہے تھے۔ بھئی اذلان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب میں چاہتی ہوں جلدی سے منسا کا بھی کوئی رشتہ مل جائے تاکہ دونوں بچوں کے فرض سے ایک ساتھ سبکدوش ہو جاؤں۔ فرزانہ نے اپنی خواہش ظاہر کی، جس پر منسا چونکی۔ ہماری بچی کے لیے کوئی رشتوں کی کمی ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ملے گا ہماری منسا کے لیے۔ بی جان نے اپنی پوتی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ایک ہفتے کا ٹائم دے کر آئے ہیں ہم انہیں، میں تو خود پریشان ہوں، ایک ہفتے میں اتنی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ تم پریشان نہ ہو جائیں گی تیاریاں۔ وہ سب آپس میں بات کر رہے تھے اور منسا اس انتظار میں تھی کہ کب فخر صاحب اور بی جان یہاں سے جائیں اور اسے فرزانہ سے بات کرنے کا موقع ملے۔ اچھا میں تو اب آفس جا رہا ہوں، اذلان اکیلا نہیں سنبھال سکے گا، فخر صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ، بی جان نے مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ وہ بھی سب سے کہتے اب باہر کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بی جان بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئیں۔ فرزانہ ابھی اٹھنے ہی والی تھی کہ منسا نے انہیں روکا۔ امی؟ منسا ان کے سامنے گھٹنے کے بل آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، پریشان لگ رہی ہو؟ انہوں نے شفقت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ امی مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو بیٹا، یہ کہہ کر وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ امی وہ میرے باس میرا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی۔ اس کی بات سن کر فرزانہ کو حیرانی کا جھٹکا لگا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ تعجب بھرے انداز میں بولی۔ امی وہ نہ، اس کے بعد منسا نے شروع سے آخر تک ساری کہانی بتا دی۔ فرزانہ بہت غور سے اسے سن رہی تھی۔ اپنی پوری بات مکمل کر کے وہ ایک گہری سانس لے کر ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ فرزانہ بیگم کسی سوچ میں گم تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو کہو رشتہ لے کر آئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی۔ تھینک یو سو مچ امی۔ منسا کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ امی ایک اور بات بھی تھی، وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو۔ امی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی اذلان بھائی کی شادی سے پہلے ہو جائے۔ اس نے قدرے ڈر کر جملہ مکمل کیا کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ کیوں؟ فرزانہ نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، لیکن پلیز اس بات پر مان جائے نا۔ منسا موجزانہ لہجے میں ان کے سامنے بیٹھی بولی۔ پہلے تم اس کو کہو رشتہ لے کر آئے، اس کے بعد ہی کچھ سوچا جائے گا۔ سنجیدہ لہجے میں کہتی وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ منسا بھی سالم سے بات کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، ہم شادی تک بات نہیں کریں گے تو آپ مان کیوں نہیں رہے؟ ایمن نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا۔ وہ کب سے اذلان کو اس بات کے لیے قائل کر رہی تھی کہ شادی تک اب وہ لوگ بات نہیں کریں گے، لیکن اذلان تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نہیں مانتا، کیونکہ میں تم سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اذلان نے صاف لفظوں میں کہا۔ اس کی بات پر فون کے پار بیٹھی ایمن کے چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ آئی۔ اب آپ یہ باتیں کر کے بہلائے نہیں مجھے، تم کیوں چاہتی ہو کہ ہم بات نہ کریں؟ اذلان کے پوچھنے پر ایک لمحے کے لیے تو وہ لاجواب ہوئی۔ بھائی ایک ہفتے میں شادی ہونے والی ہے ہماری، تو تب تک ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے نا؟ شادی کے بعد کر لیں گے بات، بہت سی باتیں ایمن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شادی کے بعد بات کرنے کا ٹائم ملے گا تب نا، اذلان نے فل رومانٹک انداز میں کہا۔ ایمن بالکل جھینپ سی گئی۔ آپ بہت بے شرم ہیں، اب ہم شادی تک بات نہیں کریں گے، ایمن مصنوعی غصے سے بولی۔ چلو دیکھتے ہیں، اذلان نے جتاتے انداز میں کہا۔ دیکھ لیجئے گا، یہ کہہ کر ایمن نے کال بند کر دی۔ اذلان کتنی ہی دیر مسکرا کر فون کو دیکھتا رہا۔ اب بول بھی دو منسا، کیا بات ہے؟ سالم کوئی تیسری دفعہ اس سے یہ پوچھ رہا تھا اور وہ کب سے کہے جا رہی تھی کہ اس نے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ امی رشتے کے لیے مان گئی ہیں، منسا نے خوش ہوتے ہوئے جوش سے کہا۔ سچی؟ سالم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ رشتہ لے کر آئیں بس، اور جلدی والی بات کی تم نے۔
سالم تو بس اپنے مطلب کی بات سننا چاہتا تھا۔ ہاں وہ بھی کی تھی، منسا نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ سالم نے بے صبری سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ رشتہ لے کر آئیں، اس کے بعد ہی کچھ سوچیں گے، منسا نے افسردگی سے کہا۔ اس کی بات پر سالم نے اپنی میٹھی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اپنی امی کو لے کر آؤں گا، سالم نے صاف صاف لفظوں میں کہا۔ اچھا ہم بعد میں بات کریں گے، میرے سر میں درد ہے، سالم منسا نے اسے پکارا، لیکن وہ پہلے ہی کال کاٹ چکا تھا۔ منسا نے افسردگی سے فون کو دیکھا، جانتی تھی وہ اس کی بات کا برا مان چکا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کچھ ہی دیر میں صحیح ہو جائے گا۔ اذلان کی شادی کی تیاریاں تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھیں۔ شام کا وقت تھا، سالم بھی اب گھر آ چکا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اسے لگا تھا کہ کچھ دیر کے بعد ایمن اسے خود ہی کال کرے گی، لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ کہا تو اس نے ایمن کو تھا، لیکن اب اس سے خود ہی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک سے اس کا موبائل بجنے لگا۔ ایمن کا نام دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ کہا تھا نا تم خود کال کرو گی، اذلان نے کال پک کرتے ہی کہا۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی، ایمن نے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، صبح تو بڑا کہا جا رہا تھا کہ اب شادی سے پہلے بات نہیں ہوگی، شادی کے بعد ہی بہت ساری باتیں کریں گے، تو اب کیا ہو گیا؟ اذلان نے اس پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے صرف یہ کہنے کے لیے کال کی تھی کہ اب شادی والے دن گولڈن کلر کی شیروانی پہنیے گا، ایمن نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، وہ تو پہن لوں گا، لیکن شیروانی تو ایک بہانہ ہے، تمہارا تو مجھ سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا نا، اذلان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے، ایمن نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ تم ہی سدھارنا اب آ کر مجھے، وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولا۔ اچھی طرح سدھاروں گی آپ کو، ایمن نے اپنی طرف سے ہاتھ کا تھپڑ بنا کر بات کی۔ ایمن ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تسلیم بیگم اسے بلانے لگیں۔ اچھا امی بلا رہی ہیں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ میرا مطلب ہے اب شادی کے بعد ہی بات ہوگی، دیکھتے ہیں۔ اس کی بات پر اذلان ہنسا۔ اس کا جواب سن کر ایمن نے کال کٹ کی اور اذلان اٹھ کر فرزانہ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ منسا اور فرزانہ دونوں فرزانہ بیگم کے کمرے میں کھڑی ان کے بکسہ نما تجوری سے خاندانی زیور نکال رہی تھیں۔ امی میں نے سر سے بات کی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل ہی اپنی امی کو لے کر آئیں گے، کام کرتے کرتے منسا نے بات کی۔ اچھا آ جائے پھر دیکھتے ہیں، رات کو تمہارے بابا اذلان اور بی جان کو بھی بتانا ہے، فرزانہ نے مصروف رہتے جواب دیا۔ وہ دونوں ابھی بکسہ اٹھا ہی رہی تھیں کہ اذلان اندر آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جو اب بکسہ بیڈ پر رکھ چکی تھیں۔ تمہاری دلہن کے لیے زیور نکال رہے ہیں، فرزانہ بیگم نے مسکرا کر اسے کہا اور باکس کھولنے لگی، جو ان کے بہت زور لگانے کے بعد بھی ان سے نہیں کھل رہا تھا۔ لائیں میں کھولتا ہوں، اذلان نے باکس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ فرزانہ بیگم سائڈ پر ہوئیں۔ اذلان نے باکس کی کنڈی پکڑ کر زور لگایا، ایک جھٹکے سے باکس زوردار آواز سے کھلا۔ جیسے ہی باکس کھلا، اس میں ایک تصویر نکل کر باہر گری۔ اذلان اور فرزانہ نے تو تصویر کو گرتے نہیں دیکھا، وہ دونوں اب باکس میں رکھی چیزیں دیکھ رہی تھیں، لیکن منسا وہ تصویر دیکھ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زمین سے وہ تصویر اٹھائی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس تصویر میں بی جان کھڑی تھیں، جن کے ایک طرف فخر صاحب اور فرزانہ کھڑی تھیں، یہ ان کے جوانی کی تصویر تھی۔ بی جان کے دوسری طرف کوئی آدمی کھڑا تھا جن کی شکل فخر صاحب سے ملتی جلتی تھی۔ منسا تعجب سے اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ کون تھا یہ جو اس کی فیملی کے ساتھ ہی کھڑا ہے اور وہ اسے جانتی بھی نہیں ہے؟ یہ جاننے کے لیے وہ فرزانہ بیگم کی طرف مڑی، جو ابھی بھی اذلان کو اس کی دلہن کی چیزیں دکھا رہی تھیں۔